صرف ایک منٹ. آج کل اسٹریٹ کرائم سے ہر شخص بڑا خوفزدہ رہتا ہے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ آپ کی اپنی خوشحالی سے. آپ کے ہاتھ میں جو 3.5 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خطرے کی علامت ہے. وہ جو 70 لاکھ کی گاڑی میں آپ گھومتے ہیں وہ آپ کے لیے خطرے کی علامت ہے. وہ جو خوشحالی ٹپکی پڑ رہی ہے آپ کے اوپر سے، وہ جو آپ ہوٹل میں جا کے اپنے ایک ملازم کی تنخواہ کے برابر کھانا کھاتے اپنے فیملی کے ساتھ، یہ سب ہے آپ کے لیے سب سے بڑے خطرے. جب معاشرے میں دولت تقسیم نہیں ہوگی بلکہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی، جو کہ اسلام کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے، تو پھر یہ ہماری خوشحالی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہے. یاد ہے آپ کو انقلاب فرانس؟ جب معاشرے کے اندر بے پناہ بدحالی بڑھ گئی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ گلیوں میں ہاتھوں کو دیکھتے تھے اور سر کو قلم کرتے تھے کہ ہاتھ اگر یونیکلون کے کھلے نرم و نازک ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بورژوا کلاس کا آدمی ہے، اس کا گردن اڑا دینی چاہیے. لیکن اگر ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوں گے اور کھردرے ہاتھ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کلاس کا آدمی ہے. ہم اپنے معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اس لحاظ سے دے کہ آپ لوگوں میں عدل کے ساتھ بانٹیں گے اور اس سے لوگوں کو فیضیاب کریں گے. آپ سب کچھ سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کی دولت سے جو دوسروں کا جو راستہ ہو وہ صرف اس حد تک ہو کہ آپ کی اپنی خواہش ہو کہ دوسرے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے. آپ کی ڈرائنگ روم کے اندر 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا فرنیچر پڑا ہے، لیکن آپ چاہتے نہیں کہ زیادہ لوگ آئیں، بس ایک دفعہ آ جائیں، دیکھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ جو ہم معاشرے میں لوگوں سے کٹ کے رہ رہے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. ہماری کھالیں گینڈوں کے کھالوں سے زیادہ موٹی ہو چکی ہیں. اپنے ارد گرد کے مسائل کو ہم ادراک نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے وہ سب سے بڑا خطرہ جو کسی دن شاید ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹا دے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کھٹکھٹا رہا ہے. آج آپ جب سڑک پہ نکلتے ہو اور ٹریفک جام ہوتا ہے تو آپ کو خوف ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے موبائل فون چھیننے نہ آ جائے، کوئی مجھ سے گاڑی چھیننے لے جائے. آج کہیں کوئی اس دولت کی وجہ سے مجھے اغوا نہ کر لے. یہ سارا خوف کیا ہے؟ یہ سارا خوف ہمارا اپنے اوپر طاری کردہ ہے کہ ہم دولت کو سمیٹ کے رکھتے ہیں اپنے لیے، اپنی نیوکلیس فیملی کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے. کبھی ہم فیس بک کے اوپر اپنی مالدیپ کی اور ترکی کی اور ایران کی اور توران کی تصویریں ڈالتے ہیں تاکہ سب لوگ رش کریں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. کبھی ہم کچھ کرتے ہیں، کبھی ہم کچھ کرتے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ ایک مور بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے ایک ایک پنکھ کو توڑ کے زمین میں پھینک رہا تھا. اسے جا کے سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے یہ پر جو ہے تمہارے حسن کی علامت ہے، اس سے تم پہچانے جاتے ہو، اور تم اپنے بدن پر سے اس کو نوچ نوچ کے پھینک رہے ہو. اس مور نے جواب دیا، میں کیا کروں گا ان خوبصورت پروں کا؟ میرا گوشت اتنا بدمزہ ہے کہ کوئی میرا گوشت کی خاطر شکار نہیں کرتا. میری ٹانگیں اتنی بھدی ہے کہ دوسرے کیا، اگر میں خود بھی اس کو دیکھوں تو مجھے رونا آتا ہے. مجھے اپنی کسی اور چیز سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنے پروں کی وجہ سے اپنی زندگی کا خطرہ ہے. لوگ میرا شکار اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پروں کو نوچ کر اس سے پنکھ بنا سکیں اور ایک دوسرے کو تحفے میں دے، قرآن کے اندر رکھیں، ڈرائنگ روم میں سجائیں. یہ میرا حسن، یہ میرے پر، یہ میری خوبصورتی میری جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. لہٰذا میں ان پروں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، وہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں، خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ اگر ہو جائے تو اس لمحے ہمیں یہ ریگریٹ نہ ہو کہ ہم ساری دولت کو سمیٹ کے اپنے پاس بیٹھے رہے. قرآن ہم سے کہتا رہا کہ یہ تو بانٹنے کے لیے ہے لوگوں میں، اور ہم اپنے پاس روک کے بیٹھ گئے. یہ دولت اللہ میاں کی امانت ہے. آپ ڈانٹیے ہیں، آپ کے پاس جو آتا ہے اس میں آپ کا بھی رزق ہے اور دوسروں کا بھی رزق ہے.
اگر آپ دوسروں کا رزق ان تک نہیں پہنچائیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ ساری عقل، ساری دولت، سارا مال و متاع آپ کے لیے ہے، تو بچیں گے پھر آپ بھی نہیں. یا چاہتا ہوں اللہ پہ. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ.